تمام حمد و ثنا اس پروردگار حقیقی کے لیے جس نے حمد کو نعمتوں سے اور نعمتوں کو شکر سے پیوستہ کیا. لاکھوں درود و سلام محمد و آل محمد پر. پروگرام بزم درود میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مجھے سید صفدر جعفری کہتے ہیں. آج جو پروگرام ہے یہ خصوصی پروگرام ہے اس بی بی کے لیے جسے خاتون اول اسلام کی اور کل عالمین کی خاتون اول کہا جا سکتا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جناب ختیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ اس بی بی کے حوالے سے پروگرام ہے اور 2 شعر میں بی بی کی نظر کروں گا. اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہم نے ہمارے ایک دوست ہیں، مہمان ہیں، ایڈنبرا سے تشریف لائے ہیں، ان کی طرف تھوڑی دیر تک چلتے ہیں. نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے، نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے، جس گھر میں دیا جلتا ہے تیرے گھر کا دیا ہے، اور جب حشر میں جنت کی کہیں بات چلے گی زہرا کو بھی جنت تیرے قدموں سے ملے گی. یعنی اب دیکھیے گا کہ جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل عالمین کے لیے رحمت ہیں اور بی بی پاک جو ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا بیٹی کے روپ میں، اور جناب سیدہ خود خاتون جنت ہیں اور بی بی کی جنت اس خاتون کے قدموں میں ہے. تو بغیر کسی تاخیر کے ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب. ایڈنبرا سے تشریف لائے ہیں جناب مولانا اختر عباس زینبی صاحب. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے خصوصی شفقت کی کہ ایڈنبرا سے تشریف لائے، اور ویسے بھی گائے بگائے جب بھی ہم نے آپ کو یاد کیا ہے آپ بہت دور سے اور اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالتے ہیں. تو آج اس بی بی کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا دورانیہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا پروگرام کا، تو میں چاہوں گا کہ اس بی بی کے حوالے سے مختصر جو بیان کر سکتے ہیں. ایک تو بی بی کے تجارت کے حوالے سے گفتگو کیجیے گا، جی جی، تو اس کے بعد آپ تھوڑا سا بیان کیجیے گا بی بی اور جناب ختمی مرتبت کی شادی کے حوالے سے. جی ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، آنی رسول المسدد والمحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد المصطفى صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو صحرا میں چلتی ہوئی چیونٹیوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. میرے معزز سامعین گرامی، حمد ہے اس مالک کائنات کی جب کبھی کسی شجر سے کوئی پتا گرتا ہے پھر گرنے کے بعد وہ کروٹیں بدلتا ہے، پھر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ خش و خاشاک ہو جاتا ہے. تیرا کریم مالک فرماتا ہے میں اس کی ہر ایک آہٹ سے، اس کی ہر ایک کروٹ سے سنتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں، اور انسان کی شہرگ حیات سے قریب بھی ہوں. تو دعا ہے مالک کائنات کی بارگاہ میں کہ اس ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے برادر سید صفدر جعفری کی مالک توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. خدا ان کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. میری خوش نصیبی ہے کہ میں یہاں پر گلاسگو رمضان ٹی وی کے حوالے سے اس بی بی کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں جو اولین مسلمین میں سے ہے، اور اس بی بی کا تذکرہ کرنے آیا ہوں جس کے لیے روایت ملتی ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ ایسی بی بی ہے جو پوری زندگی جتنی ان کی محمد مصطفیٰ کے ساتھ گزری، کہا جاتا ہے اس میں بھی محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہی. جب دنیا سے وصال کر گئی شاہ جی تو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم خدیجہ کی یادوں کے ساتھ رہے. اسی طرح روایت ملتی ہے کہ جب جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے پیغمبر اکرم کو اس حال کے علاوہ نہیں دیکھا
کہ انہوں نے جناب خدیجہ کو کبھی بلایا، یعنی زندگی کے ہر لمحے میں جناب خدیجہ الکبریٰ کو یاد رکھا اور ان کے احسانوں کو یاد رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ ایکچولی کائنات میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کا تذکرہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے عورتوں کا، جس میں جناب خدیجہ بنت خویلد، جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَاكَ، کہ اے بی بی ہم نے تجھے، یعنی پیغمبر کے لیے آیا ہے کہ اے بی بی جو خدیجہ الکبریٰ پیغمبر کی زوجہ بنی تو اس کا جو مال تھا اس کے لیے کہا جاتا ہے جب اللہ کے پاک نبی کو خالق کائنات نے مال کا وعدہ کیا تو وہ کس کا کہا؟ وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ، یعنی بے مال خدیجہ الکبریٰ، یعنی اے میرے پیغمبر جب تجھے دولت کی ضرورت تھی تو ہم نے تجھے غنی کر دیا، تجھے دولت عطا کی۔ دولت کیسے عطا کی؟ کہا بے مال خدیجہ الکبریٰ۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَاكَ۔ پھر اسی طرح روایت ہوتی ہے کہا جب تجھے طاقت کی ضرورت تھی تو تجھے طاقت عطا کی۔ یہ طاقت کس کی تھی؟ کہا جاتا ہے دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے، ایک جناب حضرت ابو طالب اور ایک جناب خدیجہ الکبریٰ۔ کہا جب طاقت کی ضرورت تھی، پاور کی ضرورت تھی، حفاظت کی ضرورت تھی تو جناب ابو طالب آگے آئے۔ جب اسلام کو دولت کی ضرورت پڑی، یعنی حقیقت میں لوگ یا خدیجہ کے زر سے یا ابو طالب کے ڈر سے۔ اچھا ایسا ہے کہ یہ جناب خدیجہ کبریٰ اور جناب ابو طالب علیہ السلام یہ ایک ہی سال میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پیغمبر اکرم نے اس سال کو عام الحزن کہا، ایک پورا سال، یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کے حوالے سے، ٹھیک، چونکہ جناب ابو طالب کی بھی بہت عظمت ہے، چونکہ یہ پروگرام جناب خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے ہے، تو بہرحال میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جناب ابو طالب وہ ہے جو نکاح خان محمد مصطفیٰ ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا شادی کے حوالے سے ایک کتاب ہے مثالی خواتین، میں اس میں بھی پڑھ رہا تھا ابھی، اور بہت ساری کتب میں نے پڑھا ہے۔ خیر کچھ روایتیں ہیں جو ملتی جلتی نہیں ہے، اس میں ایج کا ہے، لیکن ہمارا کوئی وہ ایسا موضوع نہیں ہے۔ میں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ ایسی بی بی ہے کہ جنہیں محمد مصطفیٰ کو آرے ملی ہے، اور روایت یہی بتاتی ہے کہ خود ان کا ایک غلام تھا جن کا نام میسرہ تھا۔ ایک تو میں نے میسج دینا ہے کہ آج دنیا میں بہت سارے لوگ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ چیٹیاں چلاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ غریبوں کو، یتیموں کو، بے آسرا بچے اور بچیوں کو پالتے ہیں، ٹھیک، اور بہت اچھے کام کرتے ہیں۔ میں اتنا ضرور کہوں گا چونکہ جس کی فاؤنڈیشن بی بی خدیجہ الکبریٰ نے رکھی، کہا جاتا ہے جس دور جاہلیت میں عرب بچیوں کو درگور کر دیتے تھے، ایک میسرہ نامی غلام ہے جو جناب خدیجہ الکبریٰ کا بہت مشہور ہے اس کا نام۔ کہا کہ ایک عورت ایک بچی کو لے کر دروازہ پر کھڑی تھی اور بہت زاروں قطار رو رہی تھی، تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کیا میں خدیجہ الکبریٰ سے مل سکتی ہوں؟ تو میں ان کو جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس لے گیا۔ جب میں ان کے پاس لے گیا تو ان کے پاس ایک گٹھڑی تھی، تو اس بی بی نے گٹھڑی کھولی تو ایک بچی کے رونے کی صدا آئی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ پوچھنے لگی اے بی بی تمہارا ماجرا کیا ہے؟ تو اس بی بی نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے، یہ دور جاہلیت ہے، وہ اس بچی کو قتل کرنا چاہتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی زندہ رہے، مجھے لگا کہ شاید ہو سکتا ہے تو میری بیٹی کی پرورش کر دے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ بہت خوش ہوئی، کہا یہ میرے رب کا کمال ہے کہ جو مجھ سے ایسا کام لینا چاہتا ہے۔ پھر اس نے جناب خدیجہ الکبریٰ کے اس بچی کو حوالے کیا۔ جب جانے لگی تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ اے میسرہ جاؤ شہر میں اعلان کرا دو۔ کہا کون سا اعلان کرا دوں؟ کہا کوئی بھی اگر بچی کو یا بچے کو پال نہ سکے
میں خدیجۃ الکبریٰ اس کو پالوں. سبحان اللہ. تو حقیقت میں سب سے پہلے دارالامان کا یا یتیم خانے کا یا لوگوں کی پرورش کا اہتمام جو ہے، ویسے تو پیغمبر کی ایک حدیث ہے پیر صاحب، کہا کہ اگر کسی یتیم کے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے تو کہا بروز قیامت وہ اللہ کے پاک نبی کے ہمسایہ ہوگا. سبحان اللہ. یعنی مرنے کے بعد وہ جب جائے گا تو پیغمبر کا ہمسایہ ہوگا. تو میں کہوں گا کہ اگر کوئی کسی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے تو کہا جتنے بال اس بچے کے اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور کہا وہ اللہ کے پاک نبی تک جنت میں ہمسایہ ہوگا. میں کہوں گا جو عام انسان کسی یتیم کو پالتا ہے تو اس کو اللہ اتنی عزت دیتا ہے. جس ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کو پالا ہے، اللہ نے ان کو کتنا درجہ دیا، ماشاء سبحان اللہ. اور اللہ نے ان کو کتنی عظمت دی ہوگی. ایک آپ کا دوسرا سوال شادی کے حوالے اچھا، سے. شادی کے حوالے سے تو سوال ہے، لیکن ایک سوال یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب بی بی کا اتنا عرب میں کاروبار پھیلا ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ سارا پیسہ جو ہے وہ دین اسلام پر خرچ ہوا. اور یہ جو لون معاف کروانے کا رواج چل رہا ہے، اس وقت جو عرب کے بہت زیادہ سردار اور لوگ تھے جو بی بی کے مقروض تھے، تو بی بی نے لون ان کا کہا جی آپ کا لون معاف کرتے ہیں، جو اسلام آپ قبول کرتے جائیں اور لون جو ہے محمد عربی کے ہاتھ پر بیعت کرتے جائیں اور لون آپ کا معاف ہے. ماشاءاللہ. بہت سارے کہا جاتا ہے کہ 80,000 اونٹ یا 90,000 کیمل اونٹ جو ہے تجارت کے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے یمن میں شام میں جایا کرتے تھے. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جس شخص کا کمر بند سونے کا ہوتا وہ خدیجہ بنت خویلد کا ورکر ہوتا تھا، یعنی ان کا نوکر ہوتا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے پاک نبی کا ایک تو شادی کے حوالے سے، اور یہ بھی میں آپ کا کہا کہ پیغمبر اکرم جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال کے ساتھ جاتے تھے. اور کہا جاتا ہے ایک میسرہ نامی، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، جب وہ واپس آیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ خدیجۃ الکبریٰ جب میں اس کاروان کا ساتھ گیا تو محمد نامی جو ہمارے ساتھ کاروان میں تھے، کہا خدا کی قسم عرب کے لوگ بہت خوب خوشبوئیں لگاتے ہیں، بہت عطر لگاتے ہیں. کہا اس کے پسینے سے اتنی خوشبو آتی تھی جتنا کسی عطر کی خوشبو نہیں ہے. کہا جب وہ چلتا تھا تو ابر اس کے اوپر سایہ کرتا تھا. کہا جب وہ بولتا ہے تو اس کے بیان میں بڑا کمال ہوتا ہے، اس کا چہرہ اتنا کمال کا ہے، اس کی زلفیں اتنے کمال کی ہیں، ابر اس پر سایہ کرتا ہے اور اس کی خوشبو ایسی ہے. اتنے فضائل بیان کیے تو تب کہا جاتا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ جناب محمد مصطفیٰ کے فضائل سنتی گئی اور اپنی شادی کا پیغام جو ہے وہ بھجوایا. جناب ابو طالب کے پاس میسر آیا، پھر جناب ابو طالب خود آئے اور آ کر جناب خدیجہ کا ہاتھ مانگا. اور مانگنے کے بعد روایت بتاتی ہے کہ جناب ختمی مرتبت اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا عقد ہوا. روایت بتاتی ہے جب محمد مصطفیٰ اور ابو طالب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں آئے تو کہا دیبا اور بڑے مخملوں کے ان کے کاٹن لگے ہوئے تھے، پردے لگے ہوئے تھے، کاٹن لگے ہوئے تھے، پردے لگے ہوئے تھے. تو کہا جاتا ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی کیا تم نے کرٹن بند نہیں کیے، کیا تم نے پردے لگائے نہیں ہیں؟ کہا پردے تو ہم نے لگا دیے ہیں. کہا پھر یہ روشنی کیسی ہے؟ کہا وہ جو تیرا دولہا محمد ہے، سبحان اللہ، یہ جو تیرا دولہا آیا ہے اس کے چہرے کی اتنی روشنی ہے. تو اس کی وجہ سے. اور دوسرا آپ کا سوال جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے روایت بتاتی ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے خود سنا کہ کچھ لوگ جو ہے پیغمبر اکرم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے پاک نبی کو اذیت دی، اور بہت سارے روایات اوجری کی بھی ملتی ہیں اور پتھروں کی بھی ملتی ہیں، اور بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ سید المرسلین طٰہٰ و یاسین کو لوگ اذیتیں دیتے تھے. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سنا، اور کہا جاتا ہے بی بی نے اللہ کے پاک نبی کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو لوگ باتیں کر رہے تھے عرب کے بڑے بڑے قبائل کے، تو بی بی نے کہا کہ کس شخص کو میسج بھجواؤ
کیا محمد کے بارے میں ایسی بات نہ کرے، وہ میرے شوہر ہے، اور کہا کیا تو جانتا نہیں ہے تو میرا مقروض ہے، پھر دوسرا قرض دار، پھر تیسرا قرض دار، حتیٰ کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ ایسی بی بی تھی کہ جنہوں نے کہا اللہ کا پاک نبی ایک خوبصورت سا پردہ لگواؤ، درمیان میں پردہ تھا، ایک طرف دائیں پر محمد مصطفیٰ تھے، ایک طرف خدیجہ الکبریٰ تھی، اور تمام لوگوں کو کہا میں خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ بنت خویلد زوجہ محمد مصطفیٰ اعلان کرتی ہوں پورے شہر میں جو بھی میرا اور میرے باپ کا قرض خواہ ہے، قرض دینے والا ہے، جس نے مجھے خدیجہ الکبریٰ کو مال دینا ہے، قرض دینا ہے، میں آج یہ اعلان کرتی ہوں اس محمد مصطفیٰ کے صدقے میں وہ اس کا کلمہ پڑھتے جائے، میں قرض کی وصولی کی رسید دیتی جاتی. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، یہ تو تھا ان کا یعنی کاروبار کے سلسلے سے اور شادی کے حوالے سے. جب بی بی 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے وہ کافی یعنی تکلیف دہ مراحل تھے. یعنی ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ بی بی یعنی آپ کہہ لیں کہ بلینئر خاتون عرب کی، ملکۃ العرب، بالکل بالکل، اور دوسری طرف دیکھیے گا کہ شادی جن سے ہو رہی ہے وہ کائنات کا امام، کائنات سردار انبیاء. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اتنی دولت مند بی بی جن حالات میں شیب ابی طالب میں تشریف لے گئی ہیں، 3 سال کا عرصہ اور پتے کھا کر بی بی نے گزارا کیا ہے. یعنی آپ دیکھیے گا کہ یہ یعنی انسان کی سوچ میں چیز آتی نہیں ہے کہ کس طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، یعنی اتنی تکلیف میں گزارا، اور تبلیغ کا دور بھی انہوں نے دیکھا. تو شیب ابی طالب کے بارے میں تھوڑا سا. جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پاک نبی کے لیے بی بی خدیجہ کا یہ کمال ہے کہ پہلے تو ایسے لوگوں کو دیا، ایسا نہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ دیکھیے، اسلام پھیلا ہے ان کے دسترخوان پر، بے شک اسلام پلا ہے ان کے دسترخوان پر. کہا جاتا ہے جی 50 لوگ یمن جا رہے ہیں، علماء صحابہ کرام، جن کو میں علماء کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام جو ہے 50 صحابہ کو ہم بھیج رہے ہیں یمن میں، شام میں. کس کے لیے؟ کہا دین کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے. تو ان کا زادرہ کون دیتی تھی؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ. ان کے بچوں کو کھانا کون دیتی تھی؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ. وہ وہاں جتنا لمحہ رہتے تھے ان کا زادرہ کون دیتا تھا؟ وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ ہی دیتی تھی. اور روایت بتاتی ہے جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی تو سب سے زیادہ مال جو ہے وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے دیا ہے. اور واقعا ایسا نہیں ہے، جب بی بی شیب ابی طالب میں آئی ہے پتے تک کھائے ہیں اور بڑی مشکل سے گزارا کیا ہے، لیکن روایت بتاتی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کے بطن میں جب بی بی فاطمہ الزہرا تھی تو اس وقت بہت پریشان بھی ہوئی، اور اللہ کے پاک نبی سے کہنے لگی، اللہ کا پاک نبی میں بہت پریشان ہوں کہ میرے بطن میں میرا بچہ ہونے والا ہے. اور اس مشکل گھڑی میں جب وہ دولت بھی دے چکی، مال بھی، اب کوئی ساتھ میں کنیزیں نہیں، غلام نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اسلام کے لیے خرچ کر دیا ہے. تو کہنے لگی میرے بطن میں میری بچی ہے، اللہ کا پاک نبی میری اس مشکل گھڑی میں کون مدد کرے گا؟ چونکہ جو عرب کی عورتیں تھیں وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کو مزاح کرتی تھی اور طعنہ دیتی تھی. جب کسی عرب کی عورت نے کہا کہ اے خدیجہ الکبریٰ تیرے پاس سونا تھا، تیرے پاس چاندی تھا، تیرے پاس ہیرو جواہرات تھے، ٹھیک، تیرے جو غلام تھے ان کے کمر بند سونے کے ہوتے تھے، آج تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تو بی بی نے اتنا ضرور کہا. بلکہ میں کمال کا جملہ شاید آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، کسی عرب کی عورت نے کہا کہ تیرا جو باپ تھا خویلد، اس کا جو کلہ، یہ ہمارے یہاں پگڑی باندھتے ہیں پاکستان میں تو شملہ جسے کہتے ہیں، کہا اس کا شملہ جو ہوتا تھا وہ عرش چھوتا تھا، یعنی اتنا بڑا روبدار شخصیت تھی. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے بڑا کمال کا جواب دیا، کہا میرے باپ کا شملہ بے شک
عرش کو چھوتا تھا. کہا میرا شوہر وہ ہے جس کے جوتے بھی عرش پر. واہ 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 سبحان اللہ. کہا مجھے اللہ نے شوہر بھی وہ دیا ہے جس کے جوتے عرش سے لگ جاتے ہیں. اور بی بی نے کہا اور عرب کی عورتوں مجھے معلوم ہے میں نے سونا دیا, چاندی دیا, ہیرے دیے, جواہرات دیے, سب کچھ اسلام کے لیے لٹا دیا, لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے میں محمد کی بن گئی ہوں. واہ واہ واہ. محمد کو اپنا بنا لیا ہے. اور ایسا نہیں ہے. پھر اسی بی بی سے جب عرب کی عورتوں نے پوچھا تو کہنے لگی تمہیں کیا بتاؤں, محمد کو اپنا بنا لیا ہے اور میرے اللہ نے مجھے ایسی بیٹی عطا کی ہے جو 11 اماموں کی ماں بنے گی. میں اس کی بھی ماں ہوں جو معصومین کی ماں ہے. یعنی اس لحاظ سے دیکھیں کہ بیوی 12 معصومین کی ماں, 11 معصومین کی اور بی بی پاک کی, جی بی فاطمہ الزہرا کی, بی بی خدیجہ الکبریٰ جو ہے جو 11 اماموں کی ماں ہے یہ اس کی بھی ماں ہے. بالکل. یعنی امام حسن حسین بالکل کی ماں جناب فاطمہ الزہرا اور ان کی, بلکہ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے جب پیغمبر اکرم سے کہا تھا کہ میں پریشان ہوں, اس مشکل میں ہوں کہ کون میری مدد کرے گا, تو کہا اللہ تمہارے ساتھ ہے. خدیجہ الکبریٰ آواز پیغمبر آئی کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے پاک نبی نے پوچھا اے خدیجہ الکبریٰ بتاؤ آپ مطمئن ہو, کوئی پریشانی تو نہیں؟ کہا اللہ کا پاک نبی یہ جو بطن میں میری بیٹی ہے نا مجھے کہتی یا امی لا تحزن, اے میری ماں گھبرانا نہیں, میں فاطمہ تیرے ساتھ ہوں. بے شک. تو کہا جاتا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سے بی بی بطن مادر میں اپنی ماں سے گویا ہوئی اور انہوں نے پیغمبر کو بتایا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پاک نبی نے جناب خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ اے شہزادی تو نے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے, کیا تمہاری کوئی خواہش بھی ہے, کیا تم کچھ چاہتی بھی ہو؟ تو اس وقت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ شیب ابو طالب میں بی بی نے پتے بھی کھائے ہیں, بڑے مشکل حالات گزارے ہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ اتنے مشکلات تھے بی بی خدیجہ الکبریٰ نے ایک وصیت کی تھی کہ اللہ کا پاک نبی میں نے سب کچھ دین کے لیے کیا ہے, بڑی مشکلات بھی گزاری ہیں, لیکن اللہ کا پاک نبی کیا میرے جانے کے بعد میری ایک ہی خواہش ہے, کہا کہ جب میری بیٹی فاطمہ الزہرا کا عقد ہو تو میرا سب کچھ میری بیٹی کو عطا کرنا. اور پھر کہا تھا کہ سب کچھ میری بیٹی کو عطا کرنا, اور کہا کہ جب میری بیٹی کی شادی ہو تو انہیں ایک کنیز دینا. کنیز تو نہیں, جناب ام سلمہ ساتھ گئی تھی. اور اسی طرح کہا گیا ہے, کہا کہ اے پیغمبر اکرم میری اور کوئی اولاد ہی نہیں, ایک ہی بیٹی ہے, بس میرے جانے کے بعد کوشش کرنا کہ میری بیٹی زہرا کو کوئی تکلیف نہ ہو. تمہارا امت نے شہزادی کو بھی بہت تکلیف دی ہے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب آخری لمحات ہے, چونکہ ان کی شہادت کے حوالے سے, وصال کے حوالے سے ہے, وفات کے حوالے سے ہے, جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے حوالے سے, تو اتنا ضرور کہوں گا کہ جب آخری لمحات آئے تو جناب خدیجہ الکبریٰ کے یہ الفاظ تھے کہ اللہ کا پاک نبی مجھ خدیجہ بنت خویلد کے پاس کفن نہیں ہے اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے میں کفن خرید لوں کہ جس بی بی نے اپنا اتنا کچھ دین کے لیے قربان کیا ہے, اتنی قربانی دی ہے, سارا مال دے دیا ہے, کہا کہ میرے پاس کفن کے پیسے نہیں ہے. تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا خدیجہ الکبریٰ میں تجھے اپنے لباس کا کفن دوں گا. اور کہا جاتا ہے پیغمبر اکرم نے اپنے لباس کا کفن دیا, کفن کے بعد قبر میں پہلے خود اترے, پھر جناب خدیجہ الکبریٰ کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد پیغمبر اکرم قبر کی مٹی سے کہنے لگے, کہا یاد رکھنا یہ محمد مصطفیٰ کی زوجہ ہے, یہ جناب فاطمہ الزہرا کی والدہ گرامی ہے, اور یہ کوئی عام بی بی نہیں ہے, یہ موسنہ اسلام ہے, یہ موسنہ دین ہے, یہ موسنہ اسلام ہے. اور اس بی بی نے اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کیا, اس کا کفن بھی میلا نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ جناب. جس بی بی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, دو شعر ہیں کہ بیاں کروں کیسے تیری شان خدیجہ, نواسے ہیں تیرے جنت کے جوان خدیجہ, ماشاءاللہ بیٹی ملی جس کو وہ خاتون جنا ہے, داماد تیرا کل ایمان خدیجہ,
شوہر ملا جس کو مزمل و مدثر، کل انبیاء کا وہ بھی سلطان ختیجہ۔ یہ آج کا پروگرام اس بی بی کے حوالے سے تھا کہ جس بی بی کا دین پر، دین اسلام پر مال بھی لگا اور خون بھی لگا۔ تو شکریہ ادا کرتے ہیں جناب زنگبی صاحب کا اور آپ تمام دیکھنے والوں کا۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔